اتنے وقت کے لیے تو ناک بھی 40 چوروں کے خزانے پر پن پھیلا کر نہیں بیٹھا تھا جتنی دیر سے وہ جلات لاؤنج میں چوپڑی مار کر بیٹھا ہوا ہے۔ نور کا مارے غم کے برا حال تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عالم شاہ کو صوفے سمیت اٹھا کر لاؤنج سے باہر پھینک دے، مگر اس باڈی بلڈر کے سامنے وہ دھان پان سی لڑکی تھی، اسے اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلا نہیں سکتے تھے۔ اسے صوفے سمیت اٹھانا تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ یہ سب کچھ صرف دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی تھی، یار نور کچھ کرو نا، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، مریم نے جمائی لیتے ہوئے بمشکل کہا تو نور نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اب میں عالم لالا کو چوہا مار گولیاں دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلانے سے تو رہی، اس نے غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے کہا، لیکن پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا کلک ہوا۔ وہ اس جلاد کو چوہا مار گولیاں نہیں دے سکتی مگر نیند کی گولیاں تو دے سکتی تھی۔ دراصل آج ان سب کزنس کا افطاری کے بعد باہر جا کر آئس کریم کھانے کا پلان تھا، لیکن عالم شاہ نے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ لڑکوں کو رات 10 بجے تک حویلی سے باہر رہنے کی اجازت تھی، لیکن لڑکیوں کا 6 بجے ہی کرفیو لگ جاتا تھا۔ جب سے وہ جلاد لندن سے واپس آیا تھا تب سے اس نے سب کزنس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ نور نے سوچا تھا کہ لندن میں کافی عرصہ گزارنے کے بعد وہ اوپن مائنڈڈ ہو گیا ہوگا، مگر عالم شاہ نے واپس آنے کے بعد سب سے پہلے اس کی یہی غلط فہمی دور کی تھی۔ اس نے نور کے بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے پر سختی سے پابندی لگائی تھی۔ بقول اس کے لڑکیوں کا فضول میں حویلی کی 4 دیواری سے باہر نکلنا ایک معیوب عمل تھا۔ کبھی کبھار تو نور کو لگتا تھا کہ اس ہینڈسم اور شہزادے جیسی شخصیت کے حامل شخص میں کسی مولانا کی روح آ گئی ہے، مگر وہ ان خیالات کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ محترمہ کو اپنی زندگی بے حد عزیز تھی اور وہ بے موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ ابھی عالم شاہ کو نیند کی گولیاں کھلانے کا پلان اسی کا تھا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کون یہ جرأت کرے گا۔ حویلی کے سارے لڑکے اس وقت لان میں کرسیاں رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے اور لڑکیوں کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ آنے والے ہیں، فیروز نے ایک نظر حویلی کے اندرونی حصے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں کو افطاری کے کافی وقت گزر گیا تھا اور اب وہ تراویح پڑھنے کے بجائے بڑے بابا سے چھپ کر پچھلے حصے میں بیٹھے لڑکیوں کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک یہ آغا جان کی آواز ان کے کانوں میں گونجی، او نالائکو کا مقلو، ابھی تک تم لوگ مسجد کیوں نہیں پہنچے؟ لو جی فیلڈنگ سیٹ ہو گئی، شہریار نے اپنا سر جھکاتے ہوئے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آغا جان کے کان کچھ زیادہ ہی تیز تھے۔ فیلڈنگ کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے پیارے، لیکن میں تمہارا دماغ ضرور سیٹ کر دوں گا۔ چلو ابھی اور اسی وقت تینوں اٹھو اور میرے ساتھ مسجد چلو۔ قسم خدا کا، رمضان کا تو واحد مہینہ ہوتا ہے جب انسان کو اپنے گناہ بخشوانے کا موقع ملتا ہے، لیکن اللہ ہدایت دے میرے تینوں بھتیجوں کو جو بالکل اپنی ماؤں پر گئے ہیں، کونوں میں اکٹھے ہو کر باتیں بنانے کے علاوہ تو کچھ آتا ہی نہیں ہے انہیں۔ دیکھو اب آغا جان ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ فیروز کا خون اس عزت افزائی پر جوش مارنے لگا تھا۔ آفٹر آل اسے عورت کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی اور وہ خود کو بہت بڑی توپ چیز سمجھتا تھا۔ آغا جان تک اس کی یہ بات بھی پہنچ گئی تھی۔ اگلے ہی پل انہوں نے فیروز کا کان کھینچا اور اسے آگے کی طرف دھکا دیا۔ وہ بوکھلاتا ہوا تیزی سے حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکل گیا۔ شہریار اور حماد کھل کھلا کر ہنسنے لگے تھے۔ لڑکیوں کا خیال ایک لمحے کے لیے ان کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ فیروز کو رہ رہ کر اپنے گھٹنوں کی فکر ہو رہی تھی۔ ایک تو مولوی صاحب 20 تراویح اس قدر سلو سپیڈ میں پڑھاتے تھے کہ کبھی کبھار فیروز کو لگتا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں فجر کی اذان ہونے لگے گی، اور ایک دن واقعی میں ایسا ہو بھی گیا کہ اس دن وہاں پر موجود بڑے بڑے نیک لوگوں کی بھی حالت خراب ہو گئی تھی۔ فیروز نے بہت زیادہ واویلا مچایا تھا کہ میں اگلے دن مسجد نہیں جاؤں گا، لیکن آقا جان کے سامنے کہاں کسی کی چلتی تھی۔ ابھی بھی مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق، وہ تینوں نماز کے لیے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ دوسری طرف نور نے اپنے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ سجائی اور ہاتھوں میں جوس کا گلاس اٹھا کر لاؤنج کی طرف بڑھنے لگی، لیکن پھر ایک جھٹکے سے رک گئی۔ مریم نے انتہائی بیزاری سے اس کے چہرے کو گھورا۔ اگر تم یہ سب نہیں کر سکتی تو مجھے بتاؤ، میں جا کر اپنی نیند پوری کر لیتی ہوں۔
صبح 2 بجے پھر سے اماں اٹھانے کے لیے آ جائیں گی۔ ایک تو پتہ نہیں اماں کو مسئلہ کیا ہے، گھر میں اتنی زیادہ ملازمائیں موجود ہیں لیکن انہیں تو صرف اور صرف میرے روپ میں ایک مفت کی ملازمہ چاہیے۔ مریم کا اپنا غم تازہ ہو گیا تھا۔ یار ان ساری باتوں کو چھوڑو، مجھے بتاؤ میں شکل سے چورنی تو نہیں لگ رہی ہوں نا؟ مریم نے انتہائی غصے سے اسے دیکھا۔ نہیں، تم چورنی تو نہیں لگ رہی، بس تمہاری شکل کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ تم نے اس جوس کے گلاس میں نیند کی گولیاں ملائی ہیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ نور نے بوکھلاتے ہوئے گلاس وہیں سائڈ پر پٹک دیا۔ مریم اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر رہ گئی۔ یا میرے اللہ، میں اس بیوقوف لڑکی کا کیا کروں؟ میں مذاق کر رہی تھی تمہارے ساتھ۔ تم شکل سے نہ تو چورنی لگ رہی ہو، نہ ہی تمہارے چہرے پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب وہ میری ماں، میرے ہاتھ دیکھو اور جلدی سے جا کر اس جلاد کو یہ جوس پلاؤ اور اس سے ہماری جان چھڑواؤ۔ قسم سے اب ایسا لگنے لگا ہے کہ ہم آئس کریم کھانے کے لیے نہیں بلکہ کوئی محاذ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نور نے ایک بار پھر سے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ جیسے ہی عالم شاہ کے قریب جا کر کھڑی ہوئی تو عالم نے ایک سرسری سی نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ وہ لالا؟ نور نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو۔ عالم نے ابھی تک اپنی نظریں ٹی وی پر ہی جمائی ہوئی تھی جہاں انڈیا اور انگلینڈ کا سیمی فائنل چل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نور بیگم جلد از جلد یہاں سے چلی جائیں۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ عالم نے اب کی بار تھوڑا سا سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا تو وہ ایک دم خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ عالم حیران رہ گیا، پھر اس کی نظر جوس کے گلاس پر ٹھہر گئی۔ کیا تم یہ میرے لیے بنا کر لائی ہو؟ جی لالا، یہ میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بہت ہی مزیدار اور لذیذ جوس بنا ہے، آپ پئیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اس کے چہرے کی رنگت ایک دم سے سفید ہو گئی تھی۔ شکر تھا کہ عالم نے اس کے چہرے پر غور سے نہیں کیا تھا، ورنہ اسے ساری کہانی سمجھ آ جاتی۔ اگلے ہی پل عالم نے اس کے ہاتھوں سے گلاس لیا اور ایک ہی سپ میں پی گیا۔ نور کا تو خوشی کے مارے حال برا ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں عالم شاہ کی نظروں کے سامنے اندھیرا گھومنے لگا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہونے سے پہلے اس نے نور کو لاؤنج میں بھنگڑے ڈالتے ہوئے دیکھا تھا اور اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی، لیکن کمزوری اور نیند کے غالب آنے کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ مریم نور کے ہنسنے کھلکھلانے کی آواز سن کر فوراً سے بھاگی ہوئی باہر آئی۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے لان میں لے گئی۔ فضول عورت، کیا کر رہی ہو تم؟ دراصل آج تایا اور چچا جان کا کپل پھپھو کے گھر افطاری پر گیا ہوا تھا، جس میں نور کی امی جان بھی شامل تھی، اسی لیے وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ حویلی میں دادا جان، دادی جان اور تایا جان موجود تھے۔ دادا دادی تو اپنے کمرے میں آرام کرنے کے غرض سے لیٹ گئے تھے۔ تایا ان تینوں نالائقوں کو اپنے ساتھ لے کر تراویح پڑھانے کے لیے چلے گئے تھے۔ عالم شاہ نے بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں وہاں آ جائے گا، لیکن پھر محترمہ نے سارا ہی کھیل بگاڑ دیا۔ نور اور مریم جب باہر لان میں پہنچی تو انہیں دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان نالائقوں نے ہمارے ساتھ پرینک کر دیا؟ نور کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ فیروز جیسے بندے پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک نمبر کا ٹھگ انسان ہے۔ مریم کی فیروز سے کبھی بھی نہیں بنتی تھی، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف رہتے تھے۔ نور نے اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھا اور فوراً سے موبائل نکال کر فیروز کا نمبر ڈائل کیا۔ فیروز جو کہ تیسری رکعت میں تھا اور اس کا موبائل بھی سائلنٹ پر نہیں تھا، اچانک سے اس کی عجیب و غریب قسم کی بیل بجنے لگی۔ بہت ہی زور و شور سے اس کے موبائل پر انگلش گانا بج رہا تھا۔ اس کے برابر میں کھڑے شہریار و حماد کے لیے اپنی ہنسی پر قابو پانا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ ایک تو ماشاءاللہ سے ان کا ایمان بہت مضبوط تھا اور دوسری طرف اس چھوٹی سی حرکت نے ان کے ایمان کو مزید ڈگمگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق فیروز نے جلدی سے اپنی جیب میں سے موبائل نکال کر آف کر دیا اور ایک بار پھر سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کی اس حرکت پر قاری صاحب بھی ایک لمحے کے لیے غضبناک ہوئے تھے۔ آغا جان کا تو خون غصے کے مارے کھول رہا تھا۔ ایک تو فیروز انگلش میں حد سے زیادہ نالائق تھا،
کبھی اس کے 30 سے اوپر نمبر ہی نہیں آئے تھے. ہر بار ہی وہ سپلی کے ساتھ گھر واپس آتا تھا. اور ابھی اپنے موبائل پر انگلش ٹیون لگا کر وہ خود کو امیجن ڈریگن سمجھ رہا تھا. ادھر فیروز نے نور کی کال کاٹی تھی اور ادھر نور کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں. وہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا. ہم نے صرف اور صرف ان تینوں کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا. ابھی ان دونوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ حویلی کے اندر سے انہیں ایک چیختی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی. یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ نور کی امی کی تھی. ان کے ہاتھ پاؤں بری طرح پھول گئے. دراصل سب گھر والے افطاری سے واپس آ چکے تھے. نور اور مریم بھاگتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے تھے. شمسہ بیگم جو کہ عالم شاہ کی امی تھی، وہ اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھ کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. ارے نور بیٹا، مریم بیٹا، دیکھو نا، اس کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا؟ میرا بچہ بھی تھوڑی دیر پہلے تو بالکل صحیح سلامت تھا. میری اس سے بات ہوئی تھی. ہائے میرے بچے کو ایک دم سے کیا ہو گیا؟ نور نے مدد طلب نظروں سے مریم کو دیکھا جو کہ فوراً ہی وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا. ہر کوئی نور کو برا کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتا تھا اور جب وہ پرجوش ہو کر وہ کام کر گزرتی تھی تو سب لوگ آہستہ آہستہ پیچھے سے ہٹنے لگتے تھے. نور نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا. وہ تائی امی جان، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اپنی نیند پوری کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ان کی سانسیں بھی چل رہی ہیں اور ان کی نبض بھی نارمل چل رہی ہے. تائی جان، مجھے تو لگتا ہے کہ لالا بھنگ پی کر سوئے ہیں یا پھر انہوں نے کوئی نشہ وشا کیا ہوگا. بنٹی نے ماحول کو مزید سنگین بنانے کی کوشش کی. تنور نے کھا جانے والی نظروں سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا جو اس کی کاربن کاپی ہی تھا، لیکن ان فضول کی حرکتوں میں اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا. ہائے، ایسا نہیں ہو سکتا. میرا بچہ تو بہت شریف ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، شمسہ بیگم نے 2 ٹوک انداز میں کہا. تب تک دادا جان گاؤں کے ڈاکٹر کو بھی کال کر چکے تھے. تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر وہاں پہنچے جو پی ایچ ڈی فیل تھی، لیکن چودھری نے اسے ڈسپنسری میں رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ چھوٹے موٹے کام کر لیتی تھی، جیسے انجیکشن وغیرہ لگوانا ہو یا پھر کسی کو بخار کی دوائی وغیرہ دینی ہو. نور تو چاہے کتنی بھی بیمار کیوں نہ ہو لیکن مر کر بھی اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تھی. جیسے ہی ڈاکٹر نے دادا جان کو یہ بات کہی کہ یہ نشہ آور دوا کھانے کی وجہ سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا ہے، صبح تک یہ ہوش میں آ جائے گا، تو دادا جان کا دماغ تو ایک دم ہی گھوم گیا. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عالم شاہ کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے. بنٹی بھی ماحول کو مزید سنگین بنانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ اس وقت چوپڑی مار کر تائی جان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا. کبھی اپنے چھوٹے موٹے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کرتا اور کبھی ماحول کی سنگینی میں اضافہ کرتے ہوئے بولتا، تائی جان، آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گی لیکن میں نے کئی بار ان کے دوستوں کو بھی بوتلیں اٹھائے ہوئے گھومتے ہوئے دیکھا ہے. آپ خود ہی سوچیں نا، جس کے دوست اتنے لوفر ہو سکتے ہیں وہ خود بھی تو ان کاموں میں پڑ سکتا ہے نا. اور یہ بھی تو دیکھیں نا کہ لالا نے اپنی پوری زندگی لندن میں گزاری ہے. شمسہ بیگم کو اب اس کی ساری باتیں سچی لگ رہی تھیں. تو دوسری طرف جیسے ہی ڈاکٹر صاحبہ کمرے سے باہر نکلی تو نور تیزی سے بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی. اس نے اپنے دوپٹے کے نیچے سے 5-5 ہزار کے 3 نوٹ نکالے اور ڈاکٹر صاحبہ کے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی ہدایت بھی کرتی چلوں کہ اب آپ سنبھل کر رہیے گا اور اپنے آپ کو میرے کزن سے بچا کے رکھیے گا، کیونکہ میرا کزن بہت ہی کوئی عجیب و غریب شے ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ مشکل میں پھنس جائیں. ڈاکٹر جویریہ کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. وہ 15,000 لے کر خوشی خوشی وہاں سے نکل گئی. سحری تک کوئی بھی چین سے سو نہیں پایا. ڈاکٹر نے عالم شاہ کو ایک انجیکشن لگایا تھا جس کی وجہ سے وہ جلدی ہوش میں آ گیا تھا. ادھر اس کی آنکھیں کھلی اور ادھر سب لوگ ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہو گئے. عالم کی نظریں صرف اور صرف ایک چہرے کو تلاش کر رہی تھی جو وہاں پر موجود نہیں تھا. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. پھر جب دادا چند گرجدار آواز مجھ سے پوچھنے لگے، کیا تم میں ذرا بھی شرم ہے یا نہیں؟ رمضان کے مہینے میں بھی نشے کرتے پھر رہے ہو؟ اور مجھے بتاؤ کہ وہ ساری بوتلیں تم نے کہاں پر چھپا کر رکھی ہوئی ہیں؟ میں ان بوتلوں کو آگ لگاتا ہوں. غضب خدا کا، تم اس گاؤں کے سردار ہو اور حویلی کے بڑے بیٹے ہو. تمہیں تو دوسروں کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے،
لیکن ادھر سردار کی اپنی ہی چادر میں سوراخ ہے، باقیوں کو کوئی کیا ہی کہے۔ دادا جان پہلے پلیز میری بات سن لیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کس نشے کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے اس عورت نے جوس پلایا تھا، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نور کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ادھر ہی نور کو احساس ہو گیا کہ وہ غلط ٹائم پر اس کے کمرے میں داخل ہو گئی ہے، لیکن چونکہ ڈاکٹر نے اس کے نشے کی تصدیق کر لی تھی، اسی وجہ سے وہ سینہ تان کر دو ٹوک انداز میں بولی، دادا جان دیکھیں، خود کو بچانے کے لیے آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ مجھے ان کا کام کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ان کے لیے جوس بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر جھٹک دیا اور فیروز کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے اس نے فیروز کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، وہ درد سے بلبلا اٹھا اور پھر بیچاری سی شکل بناتے ہوئے بولا، تایا جان نے بہت زور کی ماری ہے، ہاتھ مت لگاؤ، پورا جسم دکھ رہا ہے۔ دراصل اسی موبائل ٹیون کی وجہ سے ہی اسے اچھی خاصی مار پڑی تھی۔ نور مسکراہٹ دباتے ہوئے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی اور عالم شاہ کو صفائیاں پیش کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو عالم نے نارمل سے انداز میں سب سے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب کسی نے بھی اس کی کوئی بات نہیں سنی تو وہ حلق کے بل دہڑتے ہوئے بولا، بس بہت ہو گیا، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نشہ نہیں کیا تو آپ لوگ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں جھوٹ نہیں بولتا اور یہ بات آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں، اور اماں کم از کم آپ کو تو مجھ پر یقین ہونا چاہیے، اس بیوقوف عورت نے مجھے جوس پلایا تھا، میں نہیں جانتا اس عورت نے اس میں کیا ملایا ہوا تھا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ نور نے فوراً سے اپنی آنکھیں آنسوؤں سے بھر لیں اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ آخر میں سب لوگوں کو میں ہی کیوں ملتی ہوں؟ سب لوگ مجھ پر ہی کیوں الزام لگاتے ہیں؟ دادا جان نے اسے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ میری بچی، انہوں نے فوراً ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور انگلی اٹھا کر عالم شاہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری یہ غلطی پہلی اور آخری سمجھ کر ہم معاف کر رہے ہیں، دوبارہ اگر تم نے ایسی کوئی غلطی کرنے کی جرت بھی کی یا پھر اس بارے میں سوچا بھی تو تمہیں اپنی جائیداد سے بے دخل کر دوں گا۔ آپ وہ ساری جائیداد پہلے ہی میرے نام کر چکے ہیں دادا جان، عالم نے ان کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ جذبات میں آ کر انہوں نے واقعی میں ساری زمینیں اور حویلیاں عالم شاہ کے نام کر دی تھی۔ دراصل اس کے سردار بننے پر دادا جان نے یہ سب کچھ اسے تحفے میں دیا تھا، اور اب یہی تحفہ طاق بن کر ان کے گلے میں لٹکنے لگا تھا۔ بہت لوگ آہستہ آہستہ اس کے کمرے سے نکلنے لگے تھے۔ شمسہ بیگم کے بار بار اپنے بیٹے کے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ عالم شاہ ہوش میں آ گیا تھا۔ نور بھی وہاں سے کھسکنے ہی لگی تھی کہ عالم نے اعلان کر دیا، مجھے نور سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ سب لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ نور نے مدد طلب نظروں سے دادا کو دیکھا، لیکن وہ کاندھے اچکاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ نور کی امی اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی اور مریم تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ بنٹی بھی موقع تلاش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے اپنی بہن سے بات کر کے سودا کر سکے، کیونکہ اس نے اپنی بہن کو ڈاکٹر صاحبہ سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا اور وہ نور سے اپنے پیسے نکلوانا چاہتا تھا۔ آنے والے وقت سے مکمل طور پر بے نیاز ہو کر وہ اسی کے کمرے میں ٹھہر گئی۔ اس کا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ دھان پان سی لڑکی کبھی کبھار عالم شاہ کو مکمل طور پر گھما کر رکھ دیتی تھی۔ آج تک کوئی بھی عالم شاہ کو بیوقوف بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن وہ لڑکی اس طرح سے کھیل کھیلتی تھی کہ عالم تو خود حیران رہ جاتا تھا۔ عالم نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ کھولیں ورنہ میں دادا جان کو بتا دوں گی کہ آپ مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نور نے ڈرتے ڈرتے اسے دھمکی دینے کی کوشش کی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ دادا جان تمہاری بات پر یقین کریں گے؟ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ گوری رنگت، بڑی بڑی کالی رنگ کی آنکھیں، تیکھی ناک اور پتلے پتلے ہونٹ، وہ لڑکی بلا شبہ حسن کا مجسمہ تھی اور پہلی ہی نظر میں کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ لیکن فی الحال عالم شاہ کو اس پر پیار نہیں بلکہ بے حد غصہ آ رہا تھا۔ آپ جلدی بولیں، آپ کو کیا کہنا ہے؟ سحری کا وقت ہو رہا ہے، مجھے جا کر سحری کرنی ہے۔ آپ نے تو روزہ رکھنا نہیں ہے،
لیکن مجھے آپ کی وجہ سے اپنا روزہ خراب نہیں کرنا۔ نور نے اپنے لہجے کو ہموار کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، بات کر رہا ہوں، تم اتنی گھبرا کیوں رہی ہو اور مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ میرے قریب آ کر بیٹھو۔ عالم کے عجیب سے لہجے میں بات کرنے پر وہ آنکھیں پھیلا کر اس کے چہرے کو گھورنے لگی تھی۔ اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا۔ اس کے گلے میں گلٹی کو بنتا ہوا دیکھ کر عالم کے لبوں پر ایک جاندار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ لڑکی اس سے حد سے زیادہ ڈرتی تھی اور اس کی قربت میں بے چین ہو جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی، اور یہی بات عالم کو بھی زہر لگتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ نور سدھر جائے، لیکن نور کا فی الحال ایسا کوئی موڈ نہیں تھا۔ کل تم دادا جان کے سامنے دو ٹوک انداز میں اس بات کا اعتراف کرو گی کہ تم نے میرے جوس میں نیند کی گولیاں ملائی تھیں اور انہی وجہ سے بتاؤ گی، لیکن انہیں بتانے سے پہلے تم مجھے وجہ بتاؤ گی کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا۔ عالم شاہ اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ نور اس افتاد کے لیے واقعی میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اس کا دل تو 120 کی سپیڈ سے بھاگ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ عالم کے سینے پر جمائے۔ اس نے اپنے اور اس ظالم شخص کے درمیان فاصلہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن عالم کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ زور سے اسے اپنے اندر بھینچ چکا تھا۔ نور کی دھڑکنیں عالم کے مضبوط سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، اور دوسری طرف عالم بھی اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے مسرور سا ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی، اس کا نازک سا جسم عالم کو پاگل کر دیتا تھا۔ جب بھی وہ اس کے نزدیک ہوتی تھی تو عالم کی حالت غیر ہونے لگتی تھی۔ اس کے لیے اپنے اوپر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک طرف وہ نور کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ ہے اور دوسری طرف وہ اس کی قربت کے لیے بھی مچلتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی بھی وہ نور کے ساتھ چپکا کھڑا تھا۔ نور نے تنگ آ کر ساری جدوجہد چھوڑ دی تھی اور اس کے قریب ہی کھڑی ہو کر سہمے ہوئے انداز میں کہنے لگی، میں نے واقعی میں نیند کی گولیاں نہیں ملائی ہیں مسٹر شاہ۔ عالم اب کی بار اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ نور کو لگ رہا تھا اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ ایک بہت ہی برے اور بے شرم انسان ہیں۔ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا خمار بھرے لہجے میں کہتا اسے واقعی میں تڑپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ نور کے لبوں سے نکلنے والی سسکیاں ایک بار پھر عالم کو بے قابو کرنے لگی تھی۔ مجھے صاف صاف اور جلدی جلدی بتاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے آزاد کر دوں تو مجھے بتاؤ۔ عالم نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ یہ دیکھ کر وہ پرسکون ہو گیا، کیونکہ ابھی تک سحری کا ٹائم شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ حویلی والے کچھ زیادہ ہی جذباتی تھے، اسی وجہ سے ہی ساری رات اس کے کمرے میں بیٹھے رہے۔ ابھی حویلی کی ساری عورتیں کچن میں کھڑی سحری کی تیاری کر رہی تھیں، اور ادھر نور عالم شاہ کے شکنجے میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ یعنی تم اس طرح نہیں بتاؤ گے؟ یہ کہہ کر عالم نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا۔ عالم کے ہونٹ نور کی گردن کے ساتھ چھو رہے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں لالا؟ وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی۔ پلیز مجھ سے دور ہو جائیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نور کی باتیں اور اس کی پھولی ہوئی سانسیں عالم کو اس سے دور ہٹانے کے بجائے اسے مزید نور کے قریب جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میں اپنی حدود کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتا ہوں۔ اس کے بالوں کو سمیٹتا ہوا ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا، مجھے صاف صاف اور جلدی جلدی بتاؤ کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ اب اس کا لہجہ ہر طرح کے جذبے سے پاک تھا۔ نور نے ہمت کی، ہم لوگوں کا باہر آئس کریم کھانے کا پلان تھا۔ یہ کہہ کر وہ پل بھر کے لیے رکی تھی۔ آپ لاؤنج سے ہٹ ہی نہیں رہے تھے اور ہمیں ہر حال میں باہر جانا تھا، اسی وجہ سے مجبوری بن گئی تھی۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو قسم خدا کی کبھی بھی یہ کام نہ کرتی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اپنا سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی کمر پر موجود عالم کی گرفت بھی نرم پڑ گئی تھی۔
جیسے ہی عالم نے اسے آزاد کیا وہ دروازے کی طرف بھاگی، لیکن عالم اس کی کوشش کو ناکام بناتا ہوا اسے ایک بار پھر سے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ اس بار عالم کا ہاتھ اس کے پیٹ پر موجود تھا۔ ایک تو وہ لڑکی پر پورا حق رکھتا تھا، لیکن چاہ کر بھی اسے بتا نہیں پا رہا تھا کیونکہ ابھی تک دادا جان کی طرف سے اسے اجازت نہیں ملی تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ صرف اور صرف 3 سال کی تھی جب اس کا عالم کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ دادا جان کا خیال تھا کہ وہ اس طرح نکاح دوبارہ پڑھائیں گے اور اس بار ان دونوں کی مکمل رضامندی سے یہ سب کچھ ہوگا، کیونکہ پہلے جب نکاح ہوا تھا تب نور بہت چھوٹی تھی، اسے کسی چیز کا آئیڈیا نہیں تھا اور ابھی بھی وہ اپنے اور عالم کے نکاح سے واقف نہیں تھی۔ اسی وجہ سے وہ اسے لالا کہہ کر پکارتی تھی اور اس کی عادتوں پر بہت زیادہ چڑھتی تھی۔ دوسری طرف جب وہ عالم کو لالا کہتی تھی تو عالم کا دماغ غصے سے گھوم جاتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس محترمہ کا منہ اس وقت تک بند کر دے جب تک ان دونوں کی رخصتی نہیں ہو جاتی، تاکہ وہ اس کے اور اپنے رشتے کو پہچان کر کم از کم یہ لالا والا راگ اپنا تو چھوڑ دے۔ ابھی نور پھر سے اس کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ عالم کے ہاتھ نور کے پیٹ پر حرکت کر رہے تھے۔ تمہاری یہ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، دوبارہ مجھے غلطی کا موقع نہ دینا۔ یہ کہہ کر اس نے نور کو آزاد کیا تو وہ اس بار پہلے سے بھی زیادہ سپیڈ سے کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن سامنے سے آنے والے فیروز کے ساتھ بری طرح سے ٹکرا گئی۔ ہائے اللہ، میری ناک توڑ دی تم نے۔ یہ سینہ ہے یا بلڈوزر؟ اور دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ اگر تمہیں اپنی آنکھیں استعمال کرنی نہیں آتی تو ان کو جا کر ڈونیٹ کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ نور نان اسٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ فیروز کا منہ پہلے تو حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا، پھر وہ گاؤں کی عورتوں کی طرح ہاتھ نچاتے ہوئے بولا، او بی بی، غلطی میری نہیں بلکہ تمہاری ہے۔ تم ہوا کے گھوڑے پر سوار بھاگی چلی آ رہی تھی۔ اسے سخت سست سناتا ہوا پھر سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے چلا گیا۔ نور کا دل ابھی تک بے ترتیب تھا۔ نیچے آ کر سحری کر لو، عالم شاہ سے حکم سناتا ہوا اس کے قریب سے گزر گیا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کرتی ہوئی پھر سے بے چین ہو گئی تھی۔ یا اللہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا ہے؟ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ اس نے بے ساختہ اپنے گالوں کو تھپکا۔ کیا مجھے اس بارے میں گھر میں کسی کو بتانا چاہیے؟ امی کو جا کر لازمی بتاؤں گی کہ انہوں نے میرے ساتھ بیڈ ٹچ کیا ہے، کہ اگر یہ بات میں نے اپنے دل میں دبا کر رکھی تو کل کو تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے ہر حال میں اپنی عزت کو بچانا ہوگا۔ اگر یہ سردار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ بھی کریں گے۔ اس کی آنکھیں مارے غم سے پھر سے جلنے لگی تھی، لیکن اسے اپنی ماں کو یہ بات بتانی تھوڑی سی مشکل لگ رہی تھی۔ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی وہ آمنہ بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ آمنہ بیگم بھی سلام پھیر کر بیٹھی دعا ہی مانگ رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو صبح صبح وہاں پر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امی جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، نور نے بمشکل ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا اور ان کے قریب گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ آمنہ بیگم کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی کے گالوں پر ہاتھ رکھا تو وہ ان سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہو۔ آمنہ بیگم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، اپنی بیٹی کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ دوسری طرف انہیں یہ بھی ٹینشن تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بیٹی کی آواز کمرے سے باہر نکل جائے۔ فوراً سے جا کر انہوں نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر نور کی طرف بڑھایا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ مجھے سب بتاؤ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے جذباتی لہجے میں سوال کیا۔ امی جان، میں گندی بن گئی ہوں، اب میں اچھی بچی نہیں رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ ارے میری جان، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ اماں جان، وہ کل عالم لالا نے مجھے بیڈ ٹچ کیا تھا۔ پہلے انہوں نے میری کمر پر ہاتھ رکھا تھا، پھر انہوں نے میرے پیٹ پر بھی ہاتھ لگایا تھا۔ امی، وہ بہت ہی بے شرم ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے؟ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، آمنہ بیگم نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر مضبوطی سے جما کر اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ انہوں نے اپنے سسر صاحب کو بارہا کہا تھا کہ اب وہ دونوں سمجھدار ہو گئے ہیں،
بہتر یہی کہ نور کو اس نکاح کی حقیقت کے بارے میں بتا دیا جائے، لیکن داتا جان کا بھی کوئی خاص موڈ نہیں بن رہا تھا۔ ان کو لگتا تھا ان کی پوتی اس رشتے